السلام عليك
جس بات کو آپ کی ہوش بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت کی رہنمائی یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے نانی ہے۔ تو سننے کے بعد یہ نہیں سمجھنا ایسا کم کرے، یہ نہیں سمجھنا کہ سن لیا ہے اور اپنے کانوں کو جھاڑ کر کے گھر چلے گئے۔ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا سعادت ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوئی ہے، کچھ بتانے کے لیے ہوئی ہے، سیدھا رستہ دکھانے کے لیے ہوئی ہے۔ صرف منانے کی بات ہوتی تھی تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اتنا منایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا۔ صرف بات منانے کے لیے ہے، صرف بات منانے کے لیے ہے، حضور کی اطاعت و فرما برداری بھی ہم پر لازم ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کا میلاد منانے کی بھی توفیق دے، حضور کا میلاد اپنانے کی بھی توفیق عطا۔ اور آج کی یہ عظیم شان محفل میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب عبدالغفار سعیدی صاحب اور ان کے برادر عبدالستار سعیدی صاحب اور دیگر ان کے برادر تمام کے نام بھول گیا ہوں، معذرت سے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے اور اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ یونس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی کافی شعر محبت ہے۔ اللہ کریم تمام احباب جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، چمکایا ہے، چمکایا ہے اور رونق بخشی ہے، اللہ تمام کی دینت قبول فرما کر کے جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں حضور کا فردوس عطا فرما۔ محفل بہت عظیم ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہو۔ یہ سعادت ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوگی، آتے ہیں وہی جسے سرکار آتے ہیں۔ آپ اپنا مجمع اپنی کیفیت دیکھیں اور بازار میں دیکھیں، آپ سے زیادہ لوگ لگا رہے ہوں گے، ان کی قسمت کے ساتھ آپ کی قسمت آپ۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں،
وہ ایک ملازم اپنے دوست افسر کے ساتھ جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ذرا نماز پڑھ لینے دیجیے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور نماز لگی ہو گئی۔ اس نے باہر سے آواز دی، اس نے کہا کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ یہ قسمت کی باتیں ہیں جسے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سنی اب تمہیں سنی ہونا مبارک ہو کہ تجھے اللہ نے وہ سعادت دی ہے جو زمانے میں کسی اور کو نہیں دی ہے۔ ایک واقعہ لوگ ہو جو نبی کے رات میں گھر کی سجاتے ہو، مسجد کی سجاتے ہو۔ اور یہ جو مسجد ہے نا، مسجد ہے آقا کائنات علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو ام المساجد کہا ہے۔ کہا کعبۃ اللہ نا مسجد حرام، یہ ام المساجد ہے، یعنی کہ زمانے میں دنیا میں جتنی مساجد ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، ان کی ماں مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ کی مسجد ہے، ام المساجد ہے، یعنی کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ بیٹیاں ہیں کعبۃ اللہ کی، مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں میرے محبوب نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں جس میں تم نماز پڑھتے ہو یہ تو جنت کی کیاریاں ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، تم جنت کی کیاریاں میں بیٹھے ہو، جنت کی کیاریاں میں بیٹھے ہو۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ محبوب کائنات کا فتویٰ ہے۔ یہ بات کسی عام کسی انسان کی نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ اس کی بات ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے تو محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ اس کی بات ہے۔ فرمایا یہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں اور وہ جنت کی کیاریاں میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ کم از کم آپ نے 2 گھنٹہ بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، 2 گھنٹے تھوڑے زیادہ ماشاء اللہ، تھکے گے تو نہیں، تھکیں گے آپ کھڑا کریں جو تھک چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سونڈ والے دے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں تو اسپیشل سونڈ منگوایا اس کر کے کہ تمام احباب۔ اچھا چلے محترم کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، آپ تو ایسا کریں تھوڑی سی آواز کم کر دیں، چلے کوئی بات نہیں، آواز تھوڑی سی کم کر دیں، احباب تنگ نہ ہونا کر دو نے کیا کرنا۔ چلے کوئی بات نہیں بھائی، چھوڑ دو بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میلاد النبی، سبحان اللہ۔ ہمیں تو امام کی وہ ملا ہے جس کا نعرہ یہ ہے عشق و محبت، عشق و محبت والا نعرہ یہی لگتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت امام وہی ہے، تو ہم کیوں لڑیں یار؟ اور پھر ایسی محفل پر کہ جو اتنی پاک محفل ہو تو لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، برداشت کرنا سیکھیں۔ میرے محبوب نے تو پتھر کھا کے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، کمر پر پوتھیاں رکھوا کے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ جانتے ہو لوگوں نے اس طریقے سے محبوب کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے ایسے کھینچا تھا، میرے محبوب نے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے محبوب سے گزرتے نماز کے لیے تو آپ پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، میرے محبوب نے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ جو میرے محبوب کو دیوانہ مجنون و پاگل پاگل کہتے تھے، میرے محبوب نے تو ان کو بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ بس اتنا سوچا کرو ہم کس نبی کے چاہنے والے ہیں، کس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اس نبی نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ میرے نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے، لڑنا جھگڑنا میرے محبوب نے نہیں دیا ہے۔ ہاں اگر لڑنے کا اتنا
چوک ہے تو پھر کافروں سے لڑو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خالق فرماتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے, آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ بالکل شکر ہوتا ہے, شیر و شکر ہوتا ہے, شیر و شکر. اب اگر آپ ان لفظوں کا معنی سمجھے نا تو ساری زندگی ترجمہ نہ کر سکو. شیر و شکر, شیر و شکر. لوگ تمہیں پتھر مارے تم کو اللہ اس کو کہتے ہیں شیر و شکر. آئے تھے نا جبریل امین, کہا حضور اگر حکم دو تو دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں, تہس نہس کر دوں. فرمایا میں دعا دینے نہیں آیا, میں دعا دینے آیا. مجھے اللہ نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ میں دعا دینے آیا. میری نبی کی ذات کو وہ ذات ہے. لوگوں ہم اس کے چڑھنے والے ہیں, اس کے ماننے والے ہیں. ہمیں یہ ذہن نہیں دکھتا کہ ہم جھگڑے ہوئے. کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول محفل بڑی بابرکت محفل ہے. اللہ اس کی رسالت اس کے وسیلے سے مجھ اور آپ تمام کا مجھ اور آپ تمام کی نجات فرمائے اور جنت میں فردوس کا ہمیں داخلہ فرمائے. اللہ اکبر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ جنتی کیاریاں ہیں. ایک آپ کو واقعہ سنتا ہوں, سنیو حقیقت بات ہے. میری عادت ہے میں دل سے بیان کرتا ہوں اور طلب بھی یہی رکھتا ہوں کہ سننے والے لوگ دل سے سنیں. جب دل سے سنو گے نا تو پھر بات اثر کرے گی. اگر صرف کانوں سے سنو گے تو پھر صبح ہی میری باتیں ساری نہیں جائیں گی. تو ایک درخواست ہے کہ میں نے دل سے بیان کرنا ہے, آپ نے انشاءاللہ دل سے سننا ہے. پوری توجہ پورے دن ایمان کے ساتھ جب سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. قرآن و حدیث میں تاثیر بہت ہے, ثواب بہت ہے, اور یہ قرآن کی تاثیر اور قرآن کا مزہ اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ایک دن اس پر بھی اثر کر گیا ہے. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ اماں جان عائشہ کا حجرہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا. آپ حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے, امامہ شریف آپ کا کھلا ہوا تھا, آپ نے بنا نہیں ہوا تھا. مسجد میں ایک قاری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ قرآن کی تلاوت کی آواز محبوب کے کانوں تک پہنچی, اور اتنا قرآن نے اثر کیا, اتنا اثر کیا کہ حضور جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے مسجد کی طرف جانے لگے. مثال کے طور پر اس طرح حضور کا امامہ شریف پڑا ہوا تھا, آپ جلدی سے اٹھے, اٹھ کر کے یوں اپنا امامہ باندھ رہے ہیں, امامہ باندھتے باندھتے ایسے باندھتے 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 مسجد کی طرف جا رہے ہیں. میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور پر اتنا قرآن کا اثر ہوا کہ حضور کا امامہ نہیں باندھا جا رہا اور جلدی سے مسجد میں جا رہے ہیں, اور امامے کا جو ایک پلو ہے وہ یوں اس طرح زمین پہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے. محبوب کائنات مسجد جا رہے ہیں, مسجد میں پہنچ کر کہا واہ اللہ, جس امت میں اتنے پیارے کاری ہوں اس امت پر ہدایت میری کیوں نہ. یہ قرآن کو اتنا اثر کرتا ہے کہ جس پہ نازل ہوا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. ہم آج محبت سے سنیں گے تو ہم پہ کیوں اثر نہ کرے گا, ہم پہ کیوں وہ اثر نہ چھوڑے گا. بس یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے سنو تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. آقا کائنات علیہ السلام کے ایک صحابی, بڑے پیارے صحابی ہیں, ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت اتفاق ابھی میرے نام دے میں نکل گیا, میں بھی آپ کو بتا. وہ صحابی جو ہیں وہ ان کے شام کے تجارت کی غرض سے تجارت کے لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ شام میں گئے تجارت کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں کا جو گرجا ہے وہ چمک رہا ہے, عیسائیوں کا گرجا روشن ہوا ہے, بڑی لائٹنگ ہو رہی ہے. دل میں خیال آیا کہ عیسائیوں نے ایسا کیا کیا ہے,
ان کا گرجا اتنا چمک رہا ہے، ابھی وجہ کیا ہے؟ اتنا چمک کیوں رہا ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا کیا انہوں نے۔ جب گرجے کے اندر گئے تو انہوں نے کندیلیں جو تھی گرجے کے جو ستون ان کے ساتھ کندیلیں باندھی ہوئی تھی اور اس میں آگ جل رہی تھی اور گرجا روشن ہوا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر عیسائی اپنا گرجا روشن کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان اپنی مسجد کیوں نہیں روشن کر سکتے؟ ہم بھی اپنی مسجد کو روشن کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے واپسی پر 6 کندیلیں خریدیں۔ کتنی؟ 6۔ واقعات بڑے قیمتی ہیں، توجہ سے سنتے جانا۔ 6۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 6 کندیلیں لے کر کے مدینہ المنورہ واپس آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے مسجد نبی میں آئے، آ کر کے انہوں نے ان کندیلوں کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ میں قربان جاؤں وہ عظیم ستون جو کھجور کے تنے کے بنے ہوئے، جس کے ساتھ میرا محبوب ٹیک لگا کر کے صحابہ کو بات کرے، وہ ستون مسجد نبی کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کندیلوں کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، شام کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، حضرت تمیم داری نے ان کندیلوں کو جلا دیا، ان کندیلوں کو روشن کر دیا۔ میرے محبوب کی چھوٹی سی مسجد روشن ہو گئی، محبوب کائنات کی چھوٹی سی مسجد روشنیوں سے بھر گئی۔ آقا کائنات علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھانے آئے، میرے نبی نے پوچھا میرے صحابہ اس مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ کے بڑے پیارے صحابی تمیم داری نے کیا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، میرے محبوب نے نماز پڑھائی، آقا کائنات کا طریقہ کار تھا، میرے محبوب کا معمول تھا۔ آقا نماز پڑھاتی، نماز پڑھا کر کے کچھ دیر کے لیے تسبیح کرتے، ذکر و اذکار کرتے، پھر صحابہ کی طرف منہ پھیر لیتے۔ لیکن آج عجب معاملہ ہوا، آقا کائنات نے سلام پھیر دی، منہ پھیر کر کے کہا میرے صحابہ تمیم داری کدھر ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا میرے صحابہ تمیم داری کدھر گئی؟ تمیم داری کے بارے میں خبر دی گئی۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور یہ بیٹھا ہے تمیم داری۔ میرے محبوب اپنے مصلی سے اٹھ کر کے تمیم داری کے پاس آئے، فرمایا تمیم داری آج تو نے مسجد کو روشن کر کے میرے دل کو خوش کر دیا ہے۔ میرا انداز تو یہ میٹھا سا ہے، شعلہ بیان ہوتا مجھے نہیں کرنا، اگر سمجھ آئے تو میرا انداز ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا تمیم داری تو نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، مسجد کو روشن کر کے مجھے خوش کر دیا۔ آقا کائنات یہ بات فرما کر کے پھر اپنے مصلی پر آ گئے۔ کچھ دیر بعد آقا کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، میرے محبوب پھر اٹھے، پھر تمیم داری کے پاس گئے، فرمایا بات تمیم داری تو نے مسجد کو روشن کر کے مجھے خوش کر دیا ہے۔ آقا پھر اپنے مصلی پہ آئے، پھر کچھ دیر بعد آقا پھر اٹھے اور تمیم داری کے پاس گئے، فرمایا تمیم داری تو نے آج مجھے اتنا خوش کیا ہے، اگر میری بیٹی کنواری ہوتی کوئی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات فرمائی، کتنی بڑی بات فرمایا تمیم داری تو نے مسجد کو روشن کر کے اتنا خوش کیا ہے، اگر میرے پاس بیٹی اس ٹائم کنواری ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سنیوں تمہیں سنی ہونا مبارک ہو، تمیم داری میرے محبوب کی موجودگی میں ظاہر زندگی میں مسجد کو روشن کرے تو میرا محبوب
اور کن کی بے اوقات بیان پڑی آج تبھی داری سنت کون پوری کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میرے محبوب خوش ہوئے تھے، میرے محبوب آج بھی خوش ہو رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ اجتماع میرے محبوب دیکھ رہے ہیں. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث گرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کریم نے میرے سامنے پوری زمین سمیٹ کر کے رکھ دی ہے، میں مشرق و مغرب سارے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جس نے میرے محبوب کے لیے پوری زمین بنائی، کیا وہ دکھانے پر قادر نہیں؟ بولو صحیح قادر ہے نا. مجھے غفار بھائی محبوب دیا ان کا حکم سلاموں پر مجھے فرما رہے تھے آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک کلام پڑھا کرتے ہیں، آج میری محفل میں ضرور سنائیے گا. قرآن اعلیٰ حضرت کے ہر لفظ کے بھی نام پر میں اعلیٰ حضرت کے ہر کلام پر قربان کو اتنا سناؤں. اگر اجازت ہو تو پیش کروں. یہ کلام سنیوں کے بچے بچے کو آتا ہے، تو اس لیے کوئی لفظ خاموش نہیں رہنا چاہیے، سب نے مل کے پڑھنا ہے. سب سے اولا
کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم صلی سبحان اللہ. کچھ فرشتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تم بارش کی ڈیوٹی تمہارے سر پہ ہے, تمہارے سر پہ بجلی کی ڈیوٹی ہے, تمہارے سر پہ پانی کی ڈیوٹی ہے, تمہارے سر پہ فرشتے کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. نظام کائنات کا چل رہا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن پر اللہ نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی. وہ اپنی مرضی سے زمین کی سیر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. زمین کی سیر کر رہے ہیں. ہم پر کوئی ڈیوٹی نہیں, وہ زمین کی سیر کر رہے ہیں. سیر کرتے کرتے جہاں پر ایسے روحانی محفل سجی ہو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تشریف فرما ہو جاتے ہیں. پوری محفل بڑے انہمام سے سنتے ہیں. نعت خواہ اپنی نعت پڑھے, ثنا خواہ اپنی ثنا کرے, مدح خواہ اپنی مدح کرے, خطیب خطاب کرے, واعظ واعظ کرے, تقریر کرنے والا تقریر کرے. پوری روحانی محفل بڑے انہمام سے سنتے ہیں, بڑے پیار سے سنتے ہیں. محفل اختتام کو پہنچی, دعا ہوئی. دعا سن کر کے فرشتے اللہ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں. اللہ کریم جانتے ہیں میرے فرشتے کہاں سے آئے ہیں, پھر بھی اللہ سوال کرتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو, میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو, ذرا خبر تو دو کہاں سے تم میرے پاس پہنچے ہو. فرشتے فرماتے ہیں اللہ تیرے بندے محفل سجا کر کے بیٹھے تھے. اللہ رجحان کے اندر محفل سجی تھی. عبد الغفار اور عبد الستار اور ان کے بھائیوں نے محفل سجائی تھی. علامہ یونس صاحب سجا کر کے بیٹھے تھے. اس میں فقیر عبد الحفیظ بخاری بیان کر رہا تھا. اللہ وہ محفل میں ہم بھی بیٹھے تھے. محفل اختتام کو پہنچی ہے, ہم تیرے پاس آ گئے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کچھ مانگتے تھے. فرمایا ہاں اللہ تیرے بندے تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے. اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے. میرا اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بندوں نے کیا میری جنت دیکھی ہے. فرمایا اللہ انہوں نے تو جنت کوئی نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لے اللہ اور زیادہ تیری جنت کا سوال کرے. ٹھیک ہے نا, ابھی دیکھی نہیں ہے تو ہم اللہ سے سوال کریں. اگر اللہ ہمیں دکھا دے تو ہم بہت زیادہ نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے. فرمایا ہاں اللہ تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے. اللہ جہنم تو نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیں اللہ پھر اور زیادہ پناہ مانگے. خالق فرماتے ہیں میرے فرشتے
تمہیں یقین دلاتا ہوں جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہو ایمان رکھو کہ اس مسجد سے اٹھ کر کے بعد میں گھر جاؤ گے زندگی کے گناہوں پہ معافی کا قدم پہل چلے جائے کیونکہ میرے محبوب کی بات ہے بات اس وقت کی ہے کہ میں تو اپنے محبوب کی بات سنا فرمایا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھی تھی میں نے تمام کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اللہ ایک آدمی تو کرنا ایک آدمی محفل سننے نہیں آیا تھا وہ بیان سننے نہیں آیا تھا وہ تو اس لیے بیٹھا تھا اس نے کسی سے ملاقات کرنی تھی اور جس سے اس نے ملنا تھا وہ اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس لیے پیچھے بیٹھ گیا کہ جب وہ فارغ ہوگا میں ملاقات کروں گا اللہ اس کا مقصد محفل کو سننا نہیں تھا خالق فرماتے ہیں اس محفل کی برکات اتنی ہے چاہے اس کی نیت محفل کو سننے کی نہیں تھی میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ایک تو تم جنت کی کیائی میں بیٹھے ہو دوسرے تم پروانے بخشش میں بیٹھے ہو یہ محفل ایسی محفل ہے اٹھ کر کے بعد میں گھر جاؤ گے اپنے گناہ پہلے بخشو گے اس لیے کہتا ہوں انہمام سے بیٹھو غور سے بیٹھو آج ہم کسی اور کی نہیں محبوب کے محبوب کی بات کر رہے ہیں آج محبوب کے محبوب کی بات ہو رہی ہے کوئی دنیا کے چودھری سے محبت کرتے کوئی وزیر اعلیٰ سے محبت کرتے کوئی وزیر اعظم سے محبت کرتے کوئی سردار سے محبت کرتے کوئی جگیردار سے محبت کرتے کوئی مال و دولت والے سے محبت کرتے آج ہم بیٹھے ہیں تو اس کی محبت میں جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے آج اس کی محبت میں بیٹھے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور جس نے کسوٹی بنائی ہے کسوٹی اور مہر لگائی ہے کہ میرے محبوب بندے تم تب بنو گے جب میرے محبوب کے محبوب بنو اگر نہ کوئی محبت کا تمہارے لیے چانس نہیں ہے اللہ صحیح ماننا ہے محبوب کا محبت کرنے والا آمین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی میلاد کی خوشی اچھا سنیو ایک تھوڑی سی بات کو اشارہ کروں گا میں نے جہاں بھی گیا ہوں لوگ پتہ کے لفظ بولتے ہیں میں میلاد کروا رہا ہوں میں میلاد میں جا رہا ہوں میرے گھر میں میلاد ہے ہماری مسجد میں میلاد ہے یہ لفظ ایسے بولتے ہیں ایسے بولتے ہیں میلاد اللہ کے بندے میلاد کا مطلب ہے ولادت پیدائش حضور کی ولادت باسعادت 1400 سال پہلے ہو گئی ہے ہم میلاد نہیں کروا رہے ہم محفل میلاد نہیں سمجھ رہے ہمارے گھر میں یا ہماری مسجد میں میلاد نہیں ہو رہا بلکہ میلاد کی خوشی میں محفل ہو رہی ہے محفل میلاد ہو رہی ہے میلاد نہیں ہو رہا میلاد حضور کا 1400 سال پہلے ہو گیا آج ہم میلاد کی خوشی کر رہے ہیں میلاد نہیں کر رہے اللہ کے بندو اس گستاخی سے بچو ہم نہ چاہتے ہوئے انجانے میں یہ گستاخی کر رہے ہیں ہم حضور کا میلاد نہیں کروا رہے حضور کے میلاد کی خوشی میں بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے علماء سے بات کیا کرو علماء سے رابطہ کیا کرو کون سا لفظ بولیں اور کون سا نہ بولیں انجانے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں اور تمہیں رجحان میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے رجحان میں کوئی پہاڑیوں شادیوں کا رواج نہیں ہے تمہارے رجحان میں پہاڑیوں کا رجحان نہیں ہے پتہ پہاڑیوں کا نہیں پتہ نہیں پتہ پتہ لایا ہو نہیں یہ بڑا پہلا کام ہوتا ہے میرا پتہ نہ ہے وہ لاہور میں پنجاب میں بڑا اس کا کام ہے وہ پہاڑیاں بناتے ہیں کھلونے لگا کے بڑا بڑا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ فرمائے تمہارے رجحان میں رجحان نہیں ہے چیز کا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو محفوظ ہی رکھے کیا دعا آمین وہ کہتے ہو آمین بول دو آمین پھر سے بول دو آمین یہ وہ آمین نہیں جتنا رہے ہیں نماز علی آمین نہیں او تے نماز میں بھی پرواہ نہیں کر دے آمین
تساں بیان دے نہیں بول دے اور نماز پرواہ نہیں کرتے تو سیدھے شرمائی جاتے یہ وہ آگے نہیں یہ رب کا منگل بن جانا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں میلاد بنانے والوں میلاد کی محفلیں سجانے والوں اپنے گھروں کو سجانے والوں میں تو دعا کرتا ہوں اپنے گھر بھی سجا دو اپنے بازار بھی سجا دو اپنی مسجدیں بھی سجا دو تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گستاخوں کو پتہ چل جائے خاکے بنانے والوں کو پتہ چل جائے نبی کی گستاخی کرنے والوں کو پتہ چل جائے نبی کے دیوانے ابھی مرے نہیں ہیں نبی کو چاہنے والے ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں ابھی بھی موجود ہیں گستاخی کرو گے عاشق تمہارا منہ توڑیں گے عاشق تیرا منہ توڑنے کے لیے تیار ہے کبھی محمد چیمہ کی شکل میں آئیں گے کبھی غازی الدین شہید کی شکل میں آئیں گے کبھی ملک ممتاز قادری کی شکل میں آئیں گے میں سمجھتا ہوں ہر بیان میں ممتاز قادری کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں کیونکہ میرے ایمان کا حصہ ہے وہ انسان ہے کوئی جیل میں جائے چوری کر کے کوئی جیل میں جائے ڈاکہ مار کے کوئی جیل میں جائے زنا کر کے کوئی جیل میں جائے زمین پہ قبضہ کر کے کوئی جیل میں جائے کسی کا حق مار کے کوئی جیل میں جائے کسی کی وراثت کھا کے ممتاز قادری جیل میں گیا نبی کا عشق پاک سنیوں جی مان سے بتاؤ ملک ممتاز قادری عالم دین تھا بولو قاری قرآن تھا حافظ قرآن تھا کوئی مفکر محدث مفسر کوئی خطیب حکیم شاعر کیا تھا بولو عاشق رسول تھا اور رہتی دنیا تک ممتاز قادری نے بتایا اور سمجھایا کہ جب بھی کوئی منہ گندا طالب والا میرے محبوب کی بکواس کرے گا اور میرے محبوب کے خلاف بولے گا عاشق رسول اس کا منہ توڑنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے سبحان اللہ اور جانتے ہو لبیک یا رسول اللہ تو ہم پہلے بھی کہتے تھے لیکن جب سے ممتاز قادری نے یہ نعرہ لگایا ہے یہ نعرہ لگانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہ نعرہ لگانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اگر دل کر کے نعرہ لگاؤں گا لبیک 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 یا رسول اللہ مطلب ہے یا رسول اللہ جب بھی کوئی تمہاری گستاخی کرنے کے لیے مجھے کہوں تیرے عاشق اپنی جان مارنے کے لیے تیار ہے اللہ بارہ ربیع کا سبحانہ سا صبح صبح کا منظر ہے صبح صبح کا منظر 12 ربیع الاول ہے اور لوگی دوڑتی ہوئی سردار عبدالمطلب کے پاس ہے دوڑتی ہوئی سانس چڑھا ہوا ہے سانس کے ساتھ سانس نہیں ہوا دوڑتی ہوئی فرمایا سردار عبدالمطلب مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سردار عبدالمطلب نے کہا کس بات کی مبارک دے رہی ہو صبح صبح کیا ہوا کس بات کی مبارک ہو رہی ہے فرمایا سردار جی اللہ نے آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر چاند جیسا بیٹا دیا ہے سبحان اللہ جس کی قسمت میں بیٹھنا لکھا ہے وہ بیٹھا ہے جس کی قسمت میں جانا لکھا ہے وہ جانا ہے جو جا رہے ہیں ان کو نہ دیکھو جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھو جا رہے ہیں تو کام ہوگا ضروری کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کو دیکھو نہیں وہ جا رہے ہیں ان کی قسمت میں اتنا ہی تھا وہ چلے گا باقی کا آپ بھی سبحان اللہ ایک حدیث سناؤں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر خطیب
جہاں پر خطیب امام موجود ہوتا ہے نا جس جگہ پر وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ پھر ٹھہر رہا ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ دور لیتا ہے، جو جتنا دور ہوتا ہے اتنا محروم ہو جاتا ہے۔ جس نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی تھی اس کو بچانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے نا، جو 295C پاکستان کی جو نام قانون ہے، اور جو اس کو کیا بولتے ہیں، یہ جو دفعہ ہے 295C کی جو دفعہ ہے، یہ قانون پاس ہوا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا ہو، مل کر کے بولو گستاخ رسول کی سزا، پھر بولو گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ گستاخ رسول کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، اور یہ پیغام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسے نیست و نابود ہو جانا چاہیے۔ اس سلمان وزیر بدبخت نے یہ بکواس کی تھی، اس نے کہا یہ جو قانون ہے نا 295C، معاذ اللہ یہ کالا قانون ہے، یہ غلط قانون ہے، میں اس کالے قانون کو ختم کروں گا۔ اس نے میرے محبوب کے قانون کو کالا کہا تھا، جو میرے نبی کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے قانون کو بھی کالا کہے، وہ اپنے کائنات کی قسم ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کالے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پتہ کالا قانون کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالا رنگ تشبیہ دی جاتی ہے ذلت و خواری سے۔ قرآن پاک میں وہ آیا مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گمراہی کو کالے رنگ سے تشبیہ کی، وہ ایک الگ بات ہے، کعبے کا غلاف والا ہے، یہ دیگر معاملات ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن اندھیرا گمراہی اور ضلالت کی نشانی ہے۔ اندھیرا پہلے سے پہلے اللہ نے اسٹارٹنگ میں الفاظ کہے ہیں، تو بہرحال اس نے یہ جو کہا کالا قانون ہے، مطلب کہ میرے محبوب کو جو دفاع دینے والا قانون ہے 295C، یہ ذلیل اور گمراہ قانون ہے، یہ تھی اس کی گستاخی۔ اور سنیوں بات ہم نے کہاں سے کہاں چھیڑ دی۔ میں جب ایک دن پہلے جنازہ پڑھنے گیا، آپ میں سے کون کون گیا تھا جنازہ پڑھنے؟ کوئی نہیں جا سکا؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کوئی میں ہوگی نا کالے کے بعد قبول فرمائے۔ میں ایک دن پہلے جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، اور جہاں پر ممتاز قادری علیہ الرحمہ کا جس میں اقدس رکھا ہوا تھا زیارت کے لیے، دیدار کرنے کے لیے، بڑا رش تھا۔ رات کو صبح جنازہ تھا، رات کو بڑا ہجوم تھا، بڑا رش تھا، اور شاہان رسول دور دور سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ لاہور سے گاڑیاں بھی بند تھی، ٹرین بھی بند تھی، تمام طرف فضائی جو پروازیں تھیں وہ بھی انہوں نے بند کر دی تھی، کوئی بس پنڈی جانے کے لیے تیار نہیں تھی، سارے روڈ جٹی روڈ بند کر دیا ہوا تھا۔ ہم صبح 9-10 بجے نکلے تھے اور رات کو 9-10 بجے وہاں پہنچے تھے، حالانکہ 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے لاہور سے پنڈی کا، ہم سارا دن 12 گھنٹے میں پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی رکاوٹیں ہوں گی، اللہ نے ہمیں وہاں پہنچایا۔ جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے دل میں خیال تھا کہ میں ممتاز قادری کا چہرہ جی بھر کے دیکھوں گا، میں جی بھر کے اس کے چہرے کا دیدار کروں گا، میں جی بھر کے دیکھوں گا، اور جب تک میرا دل نہ بھرے میں اپنی نظر ثائر کرنے دوں گا۔ لائنیں بنی ہوئی تھیں، لمبی لمبی لائنیں تھیں۔ میں جب پہنچتے وہاں پر پہنچا، اور جب میں چہرے کا دیدار کرنے لگا، اس طرح چارپائی تھی، میں پاؤں کی طرف ان کے پاؤں کی طرف پہنچا، جب میرے چہرے کو دیکھا تو چہرے سے ایسے نور کر رہا تھا کہ میں چند سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں سکا۔ مجھے وہاں پر وہ حدیث یاد آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم حضور کے چہرے کو جی بھر کے کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے، ایسے دور کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، ہم جی بھر کر کے حضور کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے، ایسے دیکھتے تھے تو نظریں جھک جاتی تھی۔ میں نے کہا واہ اللہ، تیرے نبی کے چہرے کو صحابہ نہ دیکھ پاتے تھے، اس نبی کے محبوب کا بھی وہی عالم ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے نہیں جاتا۔ پھانسی دینے والے کہتے ہیں ہم نے بڑی پھانسیاں دی ہیں، جب پھانسی دیتے ہیں گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، زبان باہر آ جاتی ہے، آنکھیں ایسے اوپر
اوپر دماغ کو لگ جاتی ہیں. عجیب سی لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے جب ہم پھانسی دیتے ہیں. جیسے ہی ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے بعد آپ کا جسم اطہر جب رسی سے ایسے نکالا تو سارے بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگے. سبحان اللہ. اور اس سے آگے کیا ہے آپ لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے تصویروں میں چہرہ مبارک دیکھا ہے. لگتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو پھانسی ہوئی ہے, لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہے. ابھی اٹھے گا تو کہے گا لبیک یا رسول اللہ, ابھی اٹھے گا تو نبی کا نعرہ لگائے گا. وہ سبحانہ چہرہ, وہ سبحان اللہ. پھانسی جب دینے لگے یار کیا منظر ہے بتاؤ. جب چڑھ رہے تھے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, پھانسی دینے والا کہتا ہے ابھی ٹھہرو, ٹائم نہیں ہوا, ابھی ٹائم نہیں ہوا. ممتاز قادری کہتا ہے ٹائم ہوا نہیں ہوا, مجھے سامنے جنت نظر آ رہی ہے, مجھے جنت نظر آ رہی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے حضور مجھے لینے کے لیے آیا ہوں, میں حضور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. لوگوں میں کیا محبت کی بات ہے. یہاں لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ تو اس کو پتہ ہے جو عشق میں اپنی جان دیتا ہے. وکیلوں نے کہا ممتاز قادری ایک بار کہہ کے میرے اوپر رحم کریں, ایک بار رحم کی اپیل کر دیں, ایک بار حکومت وقت سے کہہ کے رحم کریں, ہم تمہیں چھڑوا دیں گے. میں جب وہاں پہ تھا نا تو ممتاز قادری کے جو ساتھی تھے نا پولیس والے دیگر, میری ان سے ملاقات ہوئی. ہم بیٹھے تھے, وہ بتانے لگے کہ ہم اس کے ساتھی ہیں, اسی کے بیچ کے بندے ہیں. جس بیچ میں ممتاز قادری تھا ہم بھی اسی بیچ میں تھے. کہتے ہیں چند دن پہلے نا ملک ممتاز قادری نے کہا ہم سے کہ کاش میری ڈیوٹی اس پر بہت کے ساتھ لگ جائے نا تو اس گستاخ میں جو ہے نا لوہے کے چنے چباؤ, کاش میری ڈیوٹی لگ جائے سے. وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا مذاق کر رہا ہے, یہ کیسے وہ گورنر ہے, وقت کا گورنر ہے, اور چلو تیش آتا ہے بندہ تیش میں کیا ہی دیتا ہے. کہتے ہیں ہم نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا, ہم نے سوچا بس ایسے غصے میں کہہ رہا ہے, ایسے تیش میں کہہ رہا ہے. اور جب ڈیوٹی لگی تو ممتاز قادری نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. سبحان اللہ. جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. چھوٹا سا بیٹا, چھوٹا سا بیٹے کی پرواہ نہیں, بیوی ابھی نہیں تو شادی ہوئی ہے, چھوٹا سا بچہ تھا, بیوی کی پرواہ نہیں کی. قرآن کی جو آیا مبارکہ ہے اس کو حق و سچ کر دکھایا. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. اپنے کائنات میں قرآن مجید میں فرمایا ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, رشتے دار سے زیادہ, کاروبار سے زیادہ, مال و دولت سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ. اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ قرآن نے کہا ممتاز قادری نے کر کے دکھایا. اللہ تو نے اس کے تو درجات بلند کر دیے ہیں, اس کا فیض ہم سب کو عطا فرما. آمین. گستاخ رسول کو جینے کا حق نہیں ہے. ایک بات کرتا ہوں تو پھر اپنے بول کی طرف آئیں, تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیے اللہ خیر کرے جی, ہنستے بستے رکھو ماشاءاللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق کے پاس ایک منافق لڑا مسلمان اور ایک مسلم آ گئی. فرمایا عمر ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے, ہمارے درمیان تنازع ہو گیا, ہمارے درمیان لڑائی ہو گئی ہے, ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اپنا تنازع پیش کیجیے, اپنی لڑائی پیش کیجیے, اپنا جھگڑا پیش کیجیے. اللہ اکبر. وہ منافق
عدل کرنے والا میرا نبی. اگر حق پر یہودی ہے تو میرا محبوب اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اگر سچا غیر مسلم ہے تو میرا نبی اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے. کہاں آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ وہ تیز طرح منافق نما مسلمان کہنے لگا ہاں ہاں عمر یہی تو بات سوچنے والی ہے. میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہ یہودی ہے. فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا. اس کے حق میں کیوں ہوا ہے؟ اس کے حق میں کیوں دیا ہے؟ فیصلہ میرے حق میں کیوں نہیں ہوا؟ سیدنا فاروق نے فرمایا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا. فاروق کمرے میں گئے، نیاز سے تلوار نکالی اور آ کر کے اس منافق نما مسلمان کی گردن اتار کر کے فرمایا کہ کتاب رسول کی صدا جس کو میرے محبوب کی بات پسند نہ ہو، جس کو میرے محبوب کا فیصلہ پسند نہ ہو، عمر کو وہ زندہ دیکھنا پسند نہیں ہے. جو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہ کرے عمر اس کو زندہ رہنے دے. اب بات پھیل گئی، عمر نے مسلمان کو قتل کیا ہے، قتل کے بدلے قتل دیا جائے گا. اب قصاص دیا جائے گا، اب انصاف کیا جائے گا، اب عدل کیا جائے گا. عمر کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. سارے صحابہ پریشان ہیں، ہائے عمر کو قتل کیا جائے گا. یہ کون عمر ہے جس کو میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا؟ سارے صحابہ میرے محبوب کے مرید بنے، صدیق اکبر مرید بنے، عثمان غنی مرید بنے، علی المرتضی مرید بنے، طلحہ زبیر مرید بنے، سعد سعید مرید بنے، عبد الرحمن بن عوف مرید بنے، حضرت بلال مرید بنے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. سارے صحابہ میرے نبی کے مرید بنے. عمر مرید نہیں بلکہ مراد بنا. عمر مراد بن کے اللہم اعز الاسلام بمحمد. اللہ اسلام اور عزت دے. صحابہ کو پریشان ہیں، محبوب بھی پریشان ہے. اب میرا محبوب اگر یہ کہے کہ عمر کو قتل نہیں کیا جائے گا تو لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہاں اپنے صحابی کی بات آئی ہے تو انصاف نہیں رہا، اب نہیں انصاف ہو رہا. اور اگر انصاف کیا جاتا ہے تو عمر راضی جاتا ہے. سارے محبوب دنیا میں پریشانی، محبوب بھی پریشان، محبوب کا محبوب بھی پریشان. محبوبوں کی پریشانی محبوب سے نہ دیکھی گئی. محبوب نے آسمان سے قرآن نازل کروا دیا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرمایا میرے محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم ہے. مفسرین کہتے ہیں قرآن پاک کی سب سے خوبصورت قسم ہی یہی ہے، میرے محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم ہے. جس کو تیرا فیصلہ منظور نہ ہو ہمارے قاضوں میں وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. عمر نے جس کو مارا ہے کہ ساس تو تب دینا جب مومن کو مارا ہو، مسلمان کو مارا ہو. عمر نے تو منافق کو مارا ہے، مرنے والا مومن نہیں تھا. بات سمجھ آئی؟ یہ تو عمر کا بھی فیصلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ رسول کی سزا. تھکے تھکے لگ رہے یار.
وہ پچھلے کے چکے تک لگ رہے ہیں. اگر سبحان اللہ کہو تو پھر ملاد کے بارے میں بات جہاں کر رہا تھا وہیں پہ لے کے چل رہی ہیں. درمیان میں سوال آیا تو ضمن بات کہیں اور چل پڑی. لوگوں نے خوشخبری دی ہے بنایا سرداری آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا ہے. آ کر کے اپنے بیٹے کو تو دیکھیے, اپنے پوتے کو دیکھیے. سردار عبدالمطلب جلدی جلدی آئے. اما آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اما جان نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا سردار عبدالمطلب سامنے ہے. فرمایا آمینہ ذرا چند جیسا مکھڑا تو دکھا, ذرا سونے مکھڑے والا بچڑا تو دکھا, میں بھی تو دیکھوں کون سی دولت تو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے, کون سی محبت سینے سے لگائے ہوئے ہے. اما آمنہ کے چہرے پر افسردگی ہے. اما آمنہ کے چہرے پر پریشانی ہے. سردار عبدالمطلب نے فرمایا بیٹا آمنہ پریشان کیوں ہے؟ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے تو پریشان کیوں ہے؟ فرمایا سردار جی پریشان اس لیے ہوں کاش آج میرے محمد کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میرا عبداللہ زندہ ہوتا, کاش میرا عبداللہ زندہ ہوتا, میرے بچے کو کوئی یتیم نہ کہتا. اللہ اکبر. لوگوں رواج تھا مکے میں دور دراز سے عورتیں دائیاں آیا کرتی تھی, بچے لے جاتی, ان کی پرورش کرتی, ان کو پالتی. آئی مکے میں آئی, آ کر کے بچے لے جا رہی ہیں. اما آمنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا. دائی نے پوچھا ہے بی بی بچہ ہے؟ ہاں بچہ ہے. جب وہ بچے کو اٹھانے لگی اما آمنہ نے فرمایا بی بی بچے کو اٹھانے سے پہلے جان لے اس کا والد دنیا میں نہیں ہے, اس کا باپ زندہ نہیں ہے, میرا بچہ یتیم ہے. وہ نصیبوں کی ماری ہوئی, اسے اس دولت کا پتہ نہیں بنا, اسے اس دولت کا پتہ نہیں بنا. وہ یہ سوچ کر کے واپس ہو گئی یہ تو بچہ یتیم ہے, اس سے ہمیں کیا ملے گا, ہماری کیا خدمت ہوگی. وہ واپس چلی گئی. دائیاں آئی واپس چلی گئی کیونکہ ان کے نصیب میں کائنات کی دولت نہیں تھی. کائنات کی دولت کے نصیب میں نہیں تھی نا. آئیں اور واپس چلی گئی, آئیں اور واپس چلی گئی. اما آمنہ میرے محبوب کو کلیجے سے لگائے ہوئے, آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے. اللہ کاش میرا بیٹا یتیم نہ ہوگا. یہ دائیاں یہ کہتے نہ جاتی کہ بچہ یتیم ہے. اما آمنہ کو نہیں پتا تھا کہ جس کو یتیم کہہ رہے ہیں یتیموں کا کرتا ہے, اس کے جل سے یتیم بھی خیر کریں گے. دائیاں واپس ہوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا داجی کمزور ہے, داجی لاغر ہے, داجی بڑی کمزور, سب دائیوں سے پیچھے رہ گئی. دائیاں سارے بچے لے گئی, ادھر حلیمہ رہ گئی, ادھر میرا محبوب رہ گیا. ادھر حلیمہ رہ گئی, ادھر محبوب رہ گیا. سنیو مجھے ایمان سے بتاؤ کسی بھی دائی کا نام تمہیں یاد ہے؟ کتنی دائیاں آئی ہیں, کسی کا نام پتہ ہے؟ کس کا جانتے ہو؟ حلیمہ کا. میرے محبوب سے جڑی اللہ نے رہتی دنیا کا نام بتا دیا. حلیمہ اپنے خالہ سے فرماتی ہیں, فرمایا خالص بچے سارے چلے گئے, ایک رہ گیا ہے, پر ہے وہ یتیم.
اگر اجازت ہو تو لیں. آپ کے خامد حارث نے کہا چلو کوئی بات نہیں، نہ ہونے سے بہتر ہے، چلو یتیم کو لے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یتیم سے ہی ہمارے بھاگ جاگ جائے، ہو سکتا ہے یتیم سے ہی ہمیں خیال مل جائے. اما حلیمہ کون؟ دائی حلیمہ اما اما کے کلیجے کو ایسے ایسے روک ایسا دروازہ کھولا. اما اما فرماتی ہیں حلیمہ کوئی بھی بات نہ کر جانا، پہلے اتنی بات سنو تو میرا بچہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ میرا بچہ یہ نہ ہو کہ میں تیری قبر میں ڈال دوں اور بات میں کچھ ہو جائے تو تکلیف پڑے گی. اما حلیمہ نے فرمایا آمینہ ذرا وہ بچہ تو دکھا جو تیرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ذرا دکھا تو صحیح، جس کو وہ اپنے سینے سے دور نہیں کر رہی، جس کو اپنے سے جدا نہیں کر رہی، ذرا وہ بچہ تو دکھا. اما آمنہ نے اس طریقے سے میرے محبوب پیغمبر کو سامنے کیا. اما حلیمہ دیکھتی ہے دیکھتے اتنا بڑا بچہ، بہت سبحان اللہ، اتنا خوبصورت. اللہ اللہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر